محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بڑے نرم ہیں۔ کفار پر ان کی شدت ہے اور اپنوں میں وہ بڑے نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بیان کی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ مومن کو ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جیسا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی بات کی، فرماتے ہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہا جب اپنوں کے حلقے میں بیٹھا ہوتا ہے تو مومن اتنا نرم ہوتا ہے جیسے ریشم نرم ہوتا ہے، اور اگر کہیں حق و باطل کا معرکہ ہو، حق و باطل کی لڑائی ہو، تو پھر مومن اس حق و باطل کے معرکہ میں فولاد بن جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے وہ کبھی حالت رکوع میں ہیں، کبھی حالت سجدہ میں ہیں، کبھی ان کو رکوع کرتا ہوا پاؤ گے، کبھی ان کو سجدے کرتا ہوا پاؤ گے۔ یہ سارا کچھ، یہ محنت اور یہ مشقت وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان سارے کام کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد کوئی دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد کوئی ملک حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد کسی سلطنت پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا نہیں ہے۔ وہ اس لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا فضل نصیب ہو جائے اور انہیں اللہ کی رضامندی نصیب ہو جائے۔ آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے، ان کے چہروں میں سجدے کے نشان ہوں گے۔ اب اس کی شرح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں جب وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے اعضائے سجدہ اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے، انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے۔ یعنی وہ اتنے عالی مرتبت لوگ ہیں کہ ان کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی کیا، اللہ نے انجیل میں بھی کیا، اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا۔ یہ ایک آیت تھی، اس کا کچھ حصہ۔ اب دوسری آیت سنیں، یہ بھی پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الحجرات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس دل کا تقوی ہے۔ اور آگے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے اس آیت میں، پیچھے ہے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرنے کا ذکر، یعنی نبی علیہ السلام کا ادب کرنا، نبی علیہ السلام کا احترام کرنا، تعظیم مصطفیٰ کرنا۔ یہ تعظیم مصطفیٰ کرنا ایسا عمل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات کا ذکر اسی آیت میں فرمایا۔ پہلا انعام فرمایا اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص فرما دیتا ہے، انہیں دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادب مصطفیٰ ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے اللہ دل کا تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا انعام لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے صرف اجر نہیں کہا، آگے عظیم صفت لائے، فرمایا ان کے لیے صرف اجر نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، وہ مالک سے بہت بڑے اجر کو پا لیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی صفت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ایک اور آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ کہیں ذرا برکت کے لیے، یہ پارہ نمبر 11 ہے۔ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، وہ جو سبقت لے جانے والے پہلے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں اور سبقت لے گئے وہ، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی پیروی کرنے والے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا انعام یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے، مالک نے ان کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرما دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، فرمایا وہ ہمیشہ ان باغات میں، جنتوں میں رہیں گے، آباداً ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو کچھ انہوں نے عمل کیے، اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے، اور پھر اللہ نے جو ان کو عطا کیا، جو ان کو صلہ دیا، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کے اوپر راضی ہیں۔ اس آیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ اب ایک اور آیت بھی سن لیں، یہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لو جی پریشانی حل ہو گئی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں حل فرما دی ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان والے ہو تو پھر تمہیں کیسا ہونا چاہیے، پھر معیار کیا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان ان کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت ایسی ہے جن کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی صاحب ایمان اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھ لے، اگر ہمارا ایمان ان کی طرح ملتا ہے تو پھر کامیابی ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر ہمیں اپنے ایمان میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے حضور کے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لے کے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ہدایت اسے ملے گی جس کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ صحابہ کا جو ایمان ہے وہ معیار ایمان ہے، اگر اس طرح ایمان لے کے آؤ پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔
یعنی اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان لے کے آنا ہے تو پھر صدیق اکبر کی طرح لے کے آؤ، اگر ایمان لے کے آنا ہے تو پھر فاروق اعظم کی طرح لے کے آؤ، اگر ایمان لے کے آنا ہے تو پھر عثمان غنی کی طرح لے کے آؤ، اور اگر ایمان لانا ہے تو پھر مولا علی کی طرح لے کے آؤ۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب 4 آیتیں میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ یاد رہے کہ صحابیت یہ ایسا شرف ہے، یہ ایسا اعزاز ہے جو نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتا، روزے رکھنے سے نہیں ملتا، حج و عمرہ کرنے سے، کوئی زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے یہ شرف نصیب نہیں ہوتا۔ صحابیت ایسا شرف ہے جو دیدار مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے، حضور کے چہرے کو تکنے سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ایسا شرف ہے۔ اب عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ ساری دنیا کے نمازی، ساری دنیا کے حاجی، ساری دنیا کے زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے شرف تک نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شرف عبادت سے نصیب نہیں ہوتا، یہ شرف دیدار مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے، حضور کو دیکھنے سے نصیب ہوتا ہے یہ شرف۔ حدیث کے بڑے مشہور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص حدیث کا سبق پڑھنے آتا تو حضرت ابو ہریرہ اس شخص سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، یہ بتاؤ وہ کون سا صحابی ہے جس نے نمازیں بھی کوئی نہیں پڑھی، روزے بھی کوئی نہیں رکھے، لیکن پھر بھی جنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، عمل کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی جنتی ہے۔ اب وہ سامنے والا ذرا سوچتا رہتا بھی ایسا کون ہو سکتا ہے۔ جب اسے جواب نہ آتا تو پھر وہ کہتا جناب ابو ہریرہ سے کہ جناب مجھے تو نہیں پتا، آپ مہربانی فرما دیں، خود ہی بتا دیں وہ کون ہے۔ تو فرمانے لگے کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے جبل احد کی طرف، احد پہاڑ کی طرف، اور یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے جبل احد یحبنا ونحبہ، فرمایا جبل احد وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی حضور کو جبل احد سے پیار ہے اور جبل احد کو حضور سے پیار ہے۔ اور دیکھیں نا اس میں کیا خوبصورت نکتہ ہے کہ وہ پتھر ہے اور محبت کرنا یہ پتھر کی فطرت نہیں ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار دیکھیں کہ آپ چاہیں تو پتھر کی فطرت کو بھی بدل سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور غزوہ احد میں جبل احد کی طرف چلے تو ایک شخص حضور کے پیچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا کہنا ہے، کیا دعوت ہے آپ کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو ایک کہتا ہوں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دیجیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب عین جنگ کے میدان میں، احد کے میدان میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا مجھے اجازت دیں، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ اب وہ شخص میدان جہاد میں چلا گیا، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے اس شخص کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو لے کے آؤ۔ جب وہ شخص لایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو سنو حضور نے کیا فرمایا، ابھی جو شخص ایک لمحہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے اور اب اسے جام شہادت بھی نصیب ہو چکا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو لمن اہل الجنت، میں محمد ضمانت دیتا ہوں یہ شخص جنتی انسان ہے، یہ میری ضمانت ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ نہ اس کو نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، نہ اس کو روزے رکھنے کا موقع ملا، نہ اس کو دیگر عبادات کرنے کا موقع ملا،
صرف دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا اور اس کے بعد شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھنے والے بھی اس بندے کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ساری زندگی روزے رکھنے والے بھی اس شخص کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس کو جو یہ مقام نصیب ہوا ہے دیدار مصطفیٰ سے نصیب ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں تھے۔ ایک شخص ادھر کا رہنے والا اور خیبر کے یہودیوں کی وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، یہ شخص حبشی تھا، حبشہ کا رہنے والا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا، یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اجازت لی جہاد کی حضور سے اور میدان جہاد میں چلا گیا۔ لڑتے لڑتے یہ بندہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے آ کے بتایا، یا رسول اللہ وہ اسود نامی حبشی جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اب صحابہ گئے، اس شخص کو اٹھا کے لائے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو حضور نے اس کو اپنی ران کے اوپر اس کا سر رکھا، اور کتابوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنے جبہ مبارک سے اس کا چہرہ صاف فرما رہے تھے، اپنے جبے سے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کا چہرہ صاف فرما رہے تھے۔ اور صاف کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عاملا قلیلا و اجرا کثیرا، کام تو اس نے بڑا تھوڑا سا کیا ہے لیکن اللہ نے اس کو اجر بہت بڑا عطا فرما دیا۔ عمل تو اس کا تھوڑا ہے لیکن اللہ کی طرف سے جو اس کو اجر ملا نا، اجر وہ بہت زیادہ ہے، وہ بے حساب ہے، وہ کثیر ہے۔ اور وہ کیا اجر تھا؟ اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ تو یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ایسا شرف ہے جو عبادت کرنے سے نصیب نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس کو مبارک ہے۔ اور پھر فرمایا ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، لمن آمن بی ولم یرانی، اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن یرانی وآمن بی، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے میرا کلمہ پڑھا۔ آگے فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ بن دیکھے میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بن دیکھے مانتا ہے، میرا دیدار نہیں کیا، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا میں محمد اسے 7 مرتبہ خوشخبری دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کی کیا عظمت ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ سارے ذرا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس حدیث کو لے کر کے حضرت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت نکتہ لکھا۔ فرماتے ہیں ایک اور حدیث، مثل اہل بیتی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ سفینۃ نوح، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ من رکبہا نجا، جو شخص اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے
کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو آل ہے اس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو سمندر میں سفر کرنے والا ہوتا ہے، جو دریا میں سفر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے کشتی بھی لازم ہوتی ہے، اس کے لیے ستاروں کی رہنمائی بھی لازم ہوتی ہے۔ نہ اس کا گزارا کشتی کے بغیر ہے، نہ اس کا گزارا آسمان کے ستاروں کے بغیر ہے، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اور جب دریا میں سفر کرنے والا ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑ لیتا ہے، پھر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ دریا کے تھپیڑوں سے بچ جاتا ہے، دریا کی تیز و تند موجوں سے وہ بچ جاتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دامن بھی پکڑ لے، حضور کی آل کا دامن بھی پکڑ لے، اللہ اس کو دنیا کی کامیابی بھی عطا فرما دے گا، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما دے گا۔ اس شخص کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی۔ صرف نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہو، نبی علیہ السلام کی آل کا پیار نہ ہو تو بھی یہ پیار کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور صرف نبی علیہ السلام کی آل کی محبت ہو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا پیار نہ ہو تو یہ پیار، یہ محبت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہی محبت فائدہ دے گی جو نبی کے صحابہ سے بھی ہو، نبی کی اہل بیت سے بھی ہو، نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اس لیے ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی آل کو بھی مانتے ہیں، تو ہر حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ لو جی نبی علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت اور آپ کی شان ایک اور حدیث سے سنیں، پھر سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل جو پایا وہ محمد عربی کا دل ہے، وہ میرے نبی کا دل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور کا دل کیسا ہے؟ اگر آپ کہیں تو قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ جو پہاڑ ہے وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نہیں اتارا، بڑی بڑی چٹانوں پر نہیں اتارا، کہاں اتارا؟ نزل القرآن علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن کو اتارا ہے تو محمد عربی کے دل پر اتارا ہے۔ ادھر فرمایا اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، بڑی بڑی چٹانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے محمد عربی کے دل کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سب سے بہتر دل جو اللہ تعالیٰ نے پایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے۔ فاصطفاہ لنفسہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چن لیا، پسند کر لیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اپنی محبوبیت کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے نظر کی بندوں کے دلوں کی طرف، نبی علیہ السلام کے دل کو دیکھنے کے بعد پھر بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی۔ بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو تمام بندوں کے دلوں پر نظر کرنے کے بعد جو سب سے بہتر دل اللہ نے پائے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کے دل ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے دل ہیں۔
اور پھر فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، حضور کا مددگار ان کو بنایا۔ اور ان لوگوں کی یہ صفت ہے یقاتلون علی دینہ، وہ اللہ کے دین کے رستے پر، اللہ کے رستے پر وہ مر جائیں، اس میں بھی وہ سعادت سمجھتے ہیں، کسی کو مار دیں اس میں بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہاں حدیث شریف میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے دل کے بعد پاکیزہ دل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے دل ہیں، حضور کے صحابہ کے دل ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دینا، میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دینا۔ فلو ان احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی ایک انفق مثل احد ذهبا، اللہ اس کو اتنا سونا دے جو احد پہاڑ کے برابر ہو، فرمایا وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو سونا دے اور وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ کتنا سونا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور وہ سارا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ایک طرف وہ ہے جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، ایک طرف میرا صحابی ہے جو صرف ایک سیر یا سوا سیر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ فرمایا کہ جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کا اجر کم ہے، میرے صحابی نے ایک سیر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیے ہیں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس شرف صحابیت ہے، اس کے پاس صحابیت کا انعام ہے، صحابیت کا اعزاز ہے۔ اور آج دیکھیں، ایک ہے فراوانی، کہ جب فراوانی کے دور میں خرچ کرنا یہ ایک آسان ہوتا ہے، اور تنگ دستی کے دور میں خرچ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کوئی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک شخص دیکھا ہے جو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی وہ ایسے، میں ایک رات شکار کرتے کرتے کسی کا مہمان بن گیا، رات کو جا کے رکا اس کے پاس، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ تھے، تو اس شخص نے ضیافت کے لیے نا بکری کا مغز پکا کے ہمیں پیش کیا۔ کہتے ہیں ہم نے وہ بکری کا مغز کھایا، ہمیں بڑا اچھا لگا، تو میں نے اس بندے سے کہا یار یہ بڑا اچھا ہے، تو بڑا مزہ آیا، اور مل سکتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مل سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیا وہ اور لے آیا، پھر ہم نے کہا اچھا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد گیا اور لے آیا، تو کہا کہ وہ لاتا رہا اور ہم کھاتے رہے۔ جب صبح ہوئی نا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے صحن میں 100 بکریاں ذبح ہوئی پڑی ہیں، اور اس نے ان کے مغز نکال کے وہ ہمیں کھلا دیے۔ کہا کہ میں نے اس بندے کو دیکھا وہ مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ کہا سخی اس لیے مجھ سے بڑا ہے، اگر اس کے پاس 100 سے زیادہ بکریاں ہوتی وہ ہمیں شاید اور کھلاتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پاس تھی ہی وہی 100 بکریاں، یعنی اس کا کل ترکہ وہی تھا، اور اس نے وہ سارے کا سارا ہماری ضیافت میں خرچ کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے آتے ہوئے اس کو 100 اونٹ تحفے میں عطا کیے۔ کہا میرے پاس تو اور بھی تھے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس کو دیا ہے، سارا مال اس کو نہیں دیا۔ سب سے بڑا سخی تو وہ ہے نا جس نے اپنا سارا مال ہماری ضیافت کے لیے پیش کر دیا ہے۔ کہا وہ بہت بڑا سخی تھا۔ تو فراوانی کے دور میں خرچ کرنا یہ اور ہوتا ہے، مفلسی اور تنگ دستی کے دور میں خرچ کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے خرچ کیا نا تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بھی حاجت مند ہوتے تھے لیکن اپنی جانوں پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ ایک بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔